بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بہت شکر گزار ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو کہ ماشاءاللہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور 20 سال کے بعد انہوں نے ناممکنات کو ممکن بنانا شروع کیا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو بعض اوقات محسوس ہوتا تھا کہ ایک بہم رہ گئی ہیں, ایک خیال صرف رہ گئی ہیں, الحمدللہ جو ہے وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو لے کر گئے اور جو اٹارنی کلائف میں سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تیزی لائے اور جلد از جلد ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کے ساتھ واپس لے کے جائے. اور جلدی بتاتا چلوں کہ جو ان میں سے 3 بچوں میں سے ایک لاپتہ ہے جو کہ ان کے جو بالکل بیبی تھے 6 مہینے کے, جن کے بارے میں بار بار پوچھتی رہی. 2 بچے جو کہ بڑے تھے جو کہ فوسٹر پیرنٹنگ میں گئے ڈاکٹر فوزیہ کی کوششوں سے واپس آئے. اب ماشاءاللہ وہ دونوں ایک ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں اور دوسرے ڈاکٹر بننے والے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. جو سوال ہم اس وقت کرنا چاہ رہے تھے تمام اس وقت ماشاءاللہ ایک اوورسیز کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے کہ ہمارے علم کے مطابق پہلی دفعہ پاکستان پہ ٹریول ایڈوائزری امریکہ نے لگائی ہے جس میں کہ لیول 3 جس کو کہا گیا ہے کہ ریکنسیڈر کریں. تو ہماری جو کہ اپنی میرا بھی ارادہ تھا جانے کا کہ بھی اپنے آپ وہاں ٹریولنگ کو ریکنسیڈر کریں. اس میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ ٹیررزم اینڈ کڈنیپنگ. تو یہ انتہائی تشویش کی صورتحال ہے. سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ ہمیشہ ہر اہم ایشو کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بھرپور آواز اٹھائی ہے پچھلے 5.5 سال میں جب سے وہ سینیٹ میں ہیں, اور ایک جو ہے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر پوری پارلیمنٹ میں بھاری ہیں. تو ہماری سے درخواست ہے کہ اس ایشو کے اوپر جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کر امید ہے کہ آپ آواز اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر بلال پراچا صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت مجلس اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستانی کمیونٹی کی یہاں پہ اپنے گھر کے اوپر منعقد کی اور مجھے عزت بخشی. میں کمیونٹی کا بھی مشکور ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کا بھی مشکور ہوں اور اپنے میزبان ڈاکٹر بلال پراچا کا بھی مشکور ہوں. لیکن جہاں تک ڈاکٹر عافیہ کے ایشو کا معاملہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے اور آئس میلٹنگ ہے کہ 20 سال کے بعد ان کی بہن سے ان کی ملاقات ہوئی. اگرچہ ملاقات شیشے کے پار تھی, یہ ملاقات جو تھی اس میں کچھ پابندیاں بھی تھی, لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے کہ ملاقات ہو گئی اور اب ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. جولائی میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ کی ڈاکٹر عافیہ سے ایک اور ملاقات ہوگی. تو اس میں معاملے میں جو یہاں پہ امریکن مسلمز ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے یہاں 2 پروگرامات میں جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے اس میں تو مجھے اور ڈاکٹر فوزیہ کو شرکت کا موقع بھی ملا. اس میں انہوں نے کھل کر ڈاکٹر عافیہ کی حمایت کی اور ڈاکٹر عافیہ کے لیے فائنینشیل, لیگل, مورل سپورٹ جتنے بھی ہو سکتا ہے اس کا انہوں نے اعادہ کیا. بہت خوشائند بات ہے. میں ان مسلم کمیونٹی جو امریکن مسلم ہے ان کے توسط سے پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ میں امریکن مسلمز اتنے بیدار ہیں اور وہ اپنی بہن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کے اوپر کئی گنا زیادہ حق ہے ڈاکٹر عافیہ کا کہ پاکستانی اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تو میں یہاں سے پاکستانی قوم کو, خواتین کو, بچوں کو, یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, میڈیا پرسنس کو, پولیٹیکل ورکرز کو, سوشل ورکرز کو, سب کو یہ دعوت دیتا ہوں, علماء کو, خطبہ کو, سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ اسلام کی بیٹی ہے, پاکستان کی غیرت ہے, مظلومہ ہے, پاکستانی نیشنل ہے اور 20 سال سے یہاں پہ قید ہے, حافظ قرآن ہے. اس لیے جس طرح امریکن مسلم کمیونٹی نے ان کے تعاون کا اور ان کی رہائی کا ایک عزم کا اظہار کیا ہے, اسی طرح آپ لوگ بھی کریں اور چترال سے لے کر کراچی تک ڈاکٹر عافیہ کے لیے نکلیں. جو جہاں بھی ہے, جس حیثیت میں بھی ہے, جو رول اور جو کردار وہ ادا کر سکتا ہے اس کو وہاں پہ اسی حیثیت میں اپنا وہ رول اور وہ کردار ادا کرنا چاہیے. کنٹریبیوٹ کرو, عافیہ کی رہائی کے اندر حصہ ڈالو اور ایک ایسی پبلک اپرائزنگ کو وجود میں لاؤ, ایک ایسی طاقتور اپرائزنگ کو وجود میں لاؤ کو کہ حکمران مجبور ہو جائے کہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو اٹھائے. مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 20 سال میں کسی بھی پاکستانی حکومت نے اپنی پرائرٹیز میں ڈاکٹر عافیہ کا ایشو نہیں رکھا ہے اور کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو ریاستی سطح پر, حکومتی سطح پر, مملکتی سطح پر اٹھایا نہیں ہے. جب یہ ایک دفعہ اٹھائیں گے تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ عافیہ کا ایشو مہینوں اور سالوں میں نہیں, ہفتوں اور دنوں میں انشاءاللہ حل ہوگا. بالکل اس کے بالکل لیگل اور بالکل قانونی ایک نہیں کئی آپشن موجود ہیں
جس کے ذریعے سے ڈاکٹر عافیہ کو رہائی مل سکتی ہے, اس کو پاکستان لے جایا جا سکتا ہے. تو میں پاکستان کے عوام سے, مرد و خواتین سے, نوجوانوں سے, اسٹوڈنٹس سے, علماء اور خطبہ سے, پولیٹیکل ورکر سے, سوشل ورکر سے, کی بورڈ وارئر سے, سب سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے محاذ پر طاقتور آواز اٹھائیں اور یہ ثابت کریں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے, پاکستان کے اندر غیرت ہے, پاکستان کے اندر جرت ہے, پاکستان کے اندر زندگی ہے, پاکستان کے اندر یہ قوت اور طاقت موجود ہے کہ وہ پاکستانیت کا ثبوت دے, پاکستانیت کا ثبوت دے, قوم کو دکھائیں. تو یہ وقت ہے, انشاءاللہ میں پاکستان پہنچوں گا, میں امریکہ میں ہوں, چند دن میں پاکستان پہنچ رہا ہوں. اس تحریک کو تمام فیزز اس کا ہم واضح کریں گے انشاءاللہ. اس تحریک کو ہم بالکل اس کا ایک پورا روڈ میپ ڈیزائن کریں گے, عوام کو دیں گے. اس وقت تک آپ لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنی جگہ پہ کام کریں. جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, اوورسیز پاکستانی ہماری اکانومی کے ڈرائیورز ہیں, اوورسیز پاکستانی ہماری خوشحالی کے انجن ہیں, اوورسیز پاکستانی ریئل ہیروز ہیں پاکستان کے, جن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو بھی ہے, جس حالت میں بھی ہے, وہ اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیوں کی. اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمیں جو ورلڈ بینک نے, آئی ایم ایف نے, یونائٹڈ اسٹیٹس نے, یورپی یونین نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, گلف کنٹریز نے جو پیسے دیے ہیں وہ تقریباً $25 ارب ہیں 5 سالوں میں, اور صرف اوورسیز پاکستانیوں نے جو دیے ہیں وہ $145 ارب ہیں. مور دین $30 بلین پر ایئر ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. مور دین, آپ $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ناک سے لکیریں کھینچ رہے ہیں, اور جو لوگ آپ کو ہر سال $30 ارب سے زائد بھیج رہے ہیں ان کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا ہے, ان کو آپ کو حیثیت نہیں دے رہے. تو یہ جو ٹریول ایڈوائزری لیول 3 کی جاری ہوئی ہے, یہ بہت بڑا تھریٹ ہے, بہت بڑی پریشانی کی بات ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سافٹ الفاظ میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہ جائیں, وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے, مال کو خطرہ ہے. تو یہ فیلئر ہے, یہ فیلئر ہے حکومت کی اور ریاستی اداروں کی. اس کے حالات کو بہتر بنائیں تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو سکے, اور وہ پاکستان کی اکانومی میں, اس وقت پاکستان جو ہے بہت مشکل صورت سسک رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انفلیشن ریٹ ہے اس وقت, کنزیومر پرائس انڈیکس اس وقت 48 پر ہے. دس از انبلیویبل. کبھی پاکستان کے اندر سی پی آئی انڈیکس 2 ڈیجٹ میں جاتا تھا, لوگ چیختے تھے, اب 48 پر ہے. پاکستان ڈیفالٹ سری لنکا سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہے پاکستان کے اندر, ڈیفالٹ سری لنکا سے بھی زیادہ. تو یہ اوورسیز کا آپ اعتماد بحال کریں تاکہ یہ لوگ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں, خوشی سے کنٹریبیوٹ کریں اور پاکستان کو اٹھائیں. بہت شکریہ. ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا, استقامت کو تیری سلام عافیہ. ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا, استقامت کو تیری سلام عافیہ. استقامت کو تیری سلام عافیہ. قید میں غیر کے اپنی عزت رہے, قوم کی ہوتی پامال حرمت رہے. قید میں غیر کی اپنی عزت رہے, قوم کی ہوتی پامال حرمت رہے. شرم والوں کا سر شرم سے جھک گیا, استقامت کو تیری سلام عافیہ. ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا, استقامت کو تیری سلام عافیہ. استقامت کو تیری سلام عافیہ. ہم سے جو ہو سکا